اور ترمذی میں ہے 3235۔ اس حدیث کا ویسے ٹیسٹ یہ ہے کہ میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں، اور اس میں ایک دعا بھی ہے، وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے نیچے ڈسپلے کریں۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میرا یہ خواب سچا ہے، میرے امتیوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ یہ دعا یاد کریں۔ یہ اللہ سے بہت بڑی دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے اس خواب میں مانگی ہے۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے، قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے۔ پھر آپ بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو با آواز بلند فرمایا کہ اپنی اپنی جگہوں پر اسی طرح بیٹھے رہو۔ پھر آپ علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ یعنی وہ آپ کی وہ جو نیند تھی وہ غفلت کی وجہ سے نہیں تھی۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی، پھر مجھے اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب ہو گئی۔ تب میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو بہترین صورت میں دیکھا، خواب میں۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چنانچہ اس نے فرمایا محمد۔ میں نے عرض کی میرے رب حاضر ہوں۔ میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا، یعنی بار بار مجھ سے پوچھا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی۔ یعنی اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یا انگلیوں کے پورے کا ذکر ہے نا، اس کے لیے ہم یہ تشبیہ بھی نہیں بیان کریں گے۔ قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، یہ متشابہات ہے۔ نہ ہم جہمیہ ہیں کہ ہم ان کی تعویلات کرنا شروع کر دیں، نہ ہم مجسمہ ہیں کہ ہم کوئی اللہ کے لیے جسم مان لیں، نعوذ باللہ۔ اور یعنی اس کی برکت سے پھر ہر چیز کہتے ہیں مجھے واضح ہوگی اور میں نے پہچان لی۔ پھر میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد۔ میں نے عرض کی میرے رب میں حاضر ہوں۔ یہ مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ اللہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ اب سکھایا اللہ نے خود ہی ہے، لیکن یہ اصل میں تربیت ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا۔ یہ آپ نے ذرا مال نوٹ کر رہے ہیں۔ نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا، اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا۔ 3 امال۔ پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھنا۔ یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے، اور جو پہلے 3 اعمال تھے وہ گناہوں کے مٹانے والے 3 اعمال ہیں۔ اچھا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ سے فرمایا کہ اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لو۔ اب نبی علیہ السلام نے اسی وقت ایک دعا، وہ اللہ نے ان کو تعلیم کی یا فی البدی زبان پہ آئی خواب کی حالت میں، تو وہ جو باتیں ڈسکس ہو رہی تھی نا، نیک اعمال، گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال، درجات کی بلندی والے، تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب مجھے اللہ نے کہا نا کہ مانگ لے کچھ مجھ سے مانگنا ہے، تو میں نے پھر یہ دعا مانگی۔ وہ ہے دعا جناب، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون، اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک۔ یہ دعا کہتے ہیں میں نے جب مانگی، اس کا ترجمہ میں بعد میں بتاتا ہوں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ خواب حق ہے، اسے یاد کر لو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، اور میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ اب یہ ہے اصل میں وہ دعا جو آپ کو یاد کرنی چاہیے۔
اللہ کا شکر ہے میں نے تو 1994 میں یاد کی تھی جب مجھے پہلی دفعہ یہ پتہ چلی، جب میں FSC میں پڑھتا تھا. تو نماز کے تشہد میں اسے پڑھیں اس دعا کو، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب درود شریف پڑھ چکو تشہد میں اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو آپ یہ مانگیں کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر طرح کے نیک کام کرنے کا، وترک المنکرات، اور ہر برے کام کو چھوڑ دینے کا، وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کرنے کا. وہی باتیں جو وہ ڈسکشن ہو رہی تھی. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب تو ارادہ کرے کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا تو اے اللہ مجھے اس آزمائش سے بچا کے رکھنا. اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، اور ہر اس شخصیت کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے. وحب عملی یقربنی الی حبک، اور ہر اس نیک عمل کی محبت میں تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے.